بشر سے ہر بشر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح پہلے نبی سے ہر نبی پیدا ہوتا ہے۔ کن تو نبی میں اس وقت نبی تھا، تو نبی کیا کر رہے تھے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان تھا اور وہ قرآن سکھا رہا تھا۔ کسے سکھا رہا تھا؟ نبی کو سکھا رہا تھا کہ دیکھو مصطفیٰ یہ آیت ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، یہ آیت ہے اس آیت سے یہ مراد ہے، یہ آیت ہے اس آیت سے یہ مراد ہے، یہ آیت ہے اس آیت سے یہ مراد ہے۔ تو ہر آیت کی مراد ان کو معلوم نہیں، ان کو معلوم۔ تو ان آیتوں میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کی مراد ہم کو بتائی گئی، اسے محکمات کہتے ہیں، ان کو محکمات کہتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ خدا نے نبی کو بتایا، نبی نے ہم کو بتا دیا۔ یہ محکمات ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، خدا کو بھی معلوم، نبی کو بھی معلوم، نبی کے سلسلے میں ہم کو بھی معلوم۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مانا خدا بھی جانتا ہے، نبی بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، خدا بھی جانتا ہے، مانا نبی بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا فعدة من أيام أخرى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى۔ یہ ہے ہم خدا بھی جانتا ہے، مطلب نبی بھی جانتے ہیں، نبی کے بتائے ہم بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ نبی سے تو ہم نے سنا نہیں، نبی والوں نے سنا، ان سے ان کے والوں نے سنا، ان سے ان کے والوں نے سنا۔ جب ظاہری علم میں سلسلہ مانتے ہو تو باطنی علم میں سلسلہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا سمجھنا ہے؟ ہم کو سلسلہ نہیں ہونا، اچھا پھر قرآن کیسے ملے گا؟ یہ سلسلے والوں نے تو قرآن پیش کیا ہے۔ میں پیری مریدی کا خائل نہیں حضرت۔ اچھا حضرت پیری مریدی سب سے پہلے کس نے کی حضرت؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے حبیب جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، آپ کو پیر بنا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بچتے لیکن قرآن نے گاڑ دیا، گاڑ دیا اور اپنے جھنڈے گاڑ دیے، غوث اعظم کا علم نصب کر دیا۔ تو بندے نے خدا نے کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ آپ بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے حبیب جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ سے کہاں بیعت کرتے ہیں؟ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اب حضور کیا ہے، میں کیا بولوں؟ قرآن سے پوچھو کیا تو اللہ ہے کیا حضور؟ نہیں ہے، نہیں اللہ نہیں ہے، لیکن حضور کو دیکھنے والا اللہ کو دیکھ رہا ہے، حضور سے ملنے والا اللہ سے مل جاتا ہے، حضور سے بیعت کرنے والا اللہ سے بیعت کرتا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے حبیب جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ، انما یقیناً وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ شک بھی نہیں کرنا، بیعت کرنا حضور سے، ماننا، یقین کرنا کہ ہم نے اللہ سے بیعت کر لی۔ حضور کا مرید اللہ کا مرید، جس کے پیر حضور اس کا پیر اللہ۔ پیری کا سلسلہ کہاں تک گیا؟ نبی تک نہیں، خدا تک گیا۔ کیا سمجھ رہے تھے، کہاں گیا یہ؟ کیا کرتے ہیں؟ اے حبیب وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اور ایک بات جناب، یبایعون مضارع کا صیغہ ہے، جو اب بیعت کرتے ہیں یا آئندہ بیعت کریں گے، تو یبایعون حال کا صیغہ نہیں، حال سے خاص نہیں کیا ہے، مضارع کا مضارع رکھا ہے۔ تو حضور کے عہد ظاہری میں، حیات ظاہری میں جو حضرات نے بیعت کی حضور سے،
وہ تو حضور کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لیکن یہ مستقبل قرآن جب تک رہے گا تب تک ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان الذین یبایعونک، اے حبیب جو لوگ آپ سے اب بیعت کرتے ہیں یہ آئندہ بیعت کریں گے. ابھی علماء نے ہم کو بتا دیا کہ دیکھو قرآن کو اس کے ظاہر پر محمول کرو، اور جہاں عام ہو تو خاص نہ کرو، مطلق کو مقید نہ کرو، عام کو خاص نہ کرو. یہ اصولیین کی بات، علماء تفسیر کی بات. تو ان الذین یبایعونک، اے حبیب جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ لوگ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. دونوں جگہ گزارے کا سیگا، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں اب اور آئندہ کریں گے، وہ لوگ اب یا آئندہ اللہ سے بیعت کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا نبی کے فعل کو خاتمہ نہیں ہے، نبی کے بیعت لینے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. تم نے سمجھا غوث اعظم کا مرید بنا بننے والا، حقیقت میں وہ نبی کا مرید بنا، اور نبی کا مرید بنا وہ خدا کا مرید بنا. مجھے ایک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث اعظم، غوث اعظم، سلسلہ عامریہ، سلسلہ عامریہ، شہزادہ غوث اعظم. مجھے یہ ہمارے ہاتھ پر اب بیعت کرتے ہیں، آئندہ بیعت کریں گے. وہ لوگ اب یا آئندہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یا کریں گے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تمہارا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ. سبحان اللہ. معلوم ہوا نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے خدا کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے. معلوم ہوا ہم اب تک غوث اعظم کو پیر کہہ سمجھ رہے تھے، خواجہ اجمیری کو پیر سمجھ رہے تھے، حضرت جنید کو پیر سمجھ رہے تھے، حضرت باعث بستامی کو پیر سمجھ رہے تھے، انہیں کو پیر سمجھ رہے تھے. اب چلی بات کہ جو شریعت کو پیش کرتا ہے وہ پیر بھی ہوتا ہے. شریعت لائی ہوئی مصطفیٰ کی، پیری لائی ہوئی مصطفیٰ کی، اور مصطفیٰ تک ہم رکے جاتے. اب خدا نے کہہ دیا کہ یہ صرف آپ کو ہی پہلا پیر سمجھیں گے، پہلے پیر ہم ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ کے مرید بن رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ ہمارے مرید بن رہے ہیں. تو آپ دیکھو نہ مریدوں سے چلو نہ پیروں سے چلو، ہم خلیفے سے چلے آتے ہیں. اپنی والے کو دیکھتے ہیں ان سے ہم کو چلے، یہ کیا کرنی ہے. یہ کفری ڈالنے والے یہ دیکھ رہے ہو تم، یہ کفری ڈالنے والے خواجہ کو دیکھ لیتے ہو، کفری سے چلتے نہیں. یہ خواجہ کی ادا ہے، یہ ہماری ادا نہیں، یہ لاکھ کی علامت ہے، یہ لاکھ کی علامت ہے. دیکھو یہ لاکھ لکھا ہے، کیا مطلب؟ میں نہیں ہوں، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. کیا کہ میں کہا میرا وجود عارضی، میرا وجود عارضی، میرا وجود مستعار، میرا وجود کالعدم. جنگ میں ہستی حقیقی کے گرو شاہ کمال علیہ رحمۃ اللہ گرو کنڈہ شریف کی خاص میں آرام فرماتے ہیں، جنگ میں ہستی حقیقی کے کالعدم ہے یہ ہستی موہوم، کالعدم ہے، عدم ہے نہیں کہا، کالعدم ہے یہ ہستی موہوم، کالعدم ہے یہ ہستی. تو ہم نے کہا خدا آج کا رہا تھا کہ حق تبارک و تعالی حقیقی موجود ہے، اور حق مطلق موجود وہی ہے، ہستی مطلق اسی کی ہے، اسی کے لیے وجود حقیقی ثابت ہے، وجود مطلق ثابت ہے، وہی حقیقی موجود ہے. وجود کا لفظ اس پر جیسے وجود کا لفظ اس کے لیے جیسے استعمال کیا جاتا ہے، دوسروں کے لیے اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو بندگان خدا ہم موجود ہیں تو اس کے پردوں سے موجود ہیں، ہمارا وجود جو ہے اس کے پردوں سے ہے. کل ما فی الکون وهم او خیال او نفوس فی البرایا او ظلال.
سبحان اللہ کل ما فی الکون وهم او خیال او نفوس فی المرایا او ہلال. تو بندہ نے خدا سے کر رہا تھا علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو پیدا کیا، وہ کون انسان؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو پیدا کیا، علمہ البیان، ان کو بیان سکھایا. تو حقیقت میں قرآن کی تعلیم حضور کو اللہ نے دی. حضور نے کہا مولا یہ جو میرے سینے میں ہے میں استعداد کے مطابق سب کو پیش کروں. اللہ نے کہا دے دو حبیب، اور کہا مولا مجھے بیان سکھایا، جو میری صورت پر آئے گا اسے بھی بیان سکھا دے. اور انسان کو ناطق بنا دیا، بولنے والا بنا دیا. تو بندگان نے خدا سے کہا تھا الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان تو پیدا ہوا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، اور تجھے زبان ملی ہے قرآن کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کے علوم کو پیش کرنے کے لیے، قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، قرآن کے تقاضوں پر لوگوں کو عمل پیدا کرانے کے لیے، قرآن جو کہتا ہے لوگوں کو وہ کہنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کی دعوت اور تشویق دلانے کے لیے قرآن. تو بندے نے خدا سے کہا تھا حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا رحمان. رحمان کیا ہے؟ اس کے بارے میں کس سے پوچھ؟ باخبر سے پوچھ کہ رحمان کہاں ہے. پوچھ کہاں کیوں کہا بندگان خدا؟ باخبر سے مل، باخبر سے مل بھی اور پوچھ بھی. کیوں کہ پوچھنے کا مزہ تجھے ملے گا. بغیر پوچھے کہ علم مل جائے گا تو اس علم کی قدر نہیں رہے گی. لہذا تو پوچھ. الرحمن علم القرآن. قرآن نے رحمان نے کیا سکھایا، اپنے کیا آتے پتے دیے. الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان کہاں ہے، اسے کس طرح ملنا چاہیے، اس کی رویت ممکن ہے کہ ناممکن ہے، کیا حال ہے اس کی رویت کا، تو چار عبارات میں سمجھنا ہے. تو الرحمن فاسأل به خبیرا، اس کے بارے میں کسی باخبر سے الف لام میم داخل کیا، نکرہ رکھ دیا، کسی بھی باخبر سے پوچھو رحمان کے بارے میں. تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سے باخبر ہیں دنیا میں. اللہ کی خبر رکھنے والے ہر دور میں اللہ کی خبر رکھنے والا موجود رہے گا. تمہیں اس کے گھر تک پہنچنا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، تمہیں اس کے پاس جانا ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ ہمارا رحمان کون ہے، اس کی کیا معرفت ہے. تو خبیر ملے تو صرف رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے. خبیر ملے تو اس کے بعد اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ میرا مستقبل کیا ہے. عامل سے پوچھو، پروگرام عامل صاحب ہے، عامل سے پوچھو ہم یہاں سے کراچی میں منتقل ہو جانا چاہتے ہیں، اچھا رہے گا کہ نہیں رہے گا، وہ بولے گا. اس طرح خیر دریافت کر کے بولے گا. بس سمجھ میں آئی؟ اور سیکنڈ میں بتائے گا، پہلے تو زمین کا بس سمجھ میں آئی. تو آپ سے کر رہا تھا وہ ہے. تو آپ تو یہ میرا مستقبل کیا ہے، ارے تمہارا مستقبل کیا ہے، تمہارا ماضی کیا ہے، تمہارا حال کیا ہے، کیا بتاؤں کہ کیا ہے. ہر زمانہ میرے نور نبی کے نور سے بنا ہے. ماضی میں بھی نبی کا نور، حال میں بھی نبی کا نور، مستقبل میں بھی نبی کا نور. اور تمہارا مستقبل کیا ہے؟ نور مصطفیٰ میں تمہارا مستقبل گم ہے. مستقبل کے تعلق سے پریشان ہے. تمہارا مستقبل نور مصطفیٰ سے بنا ہے. انا من نور الہ وکل شیء من نور. ہر چیز میرے نور سے بنی ہے. تو بندگان خدا تمہارا ماضی بھی اچھا، تمہارا حال بھی اچھا، تمہارا مستقبل بھی اچھا. جو رحمت للعالمین ہے اس کے نور سے تمہارا مستقبل بنا ہے. تو تم مستقبل کے بارے میں پریشان کیوں ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بندگان خدا سے کہہ رہا تھا کہ اللہ والے سے ملو تو بس رحمان کے بارے میں پوچھو. وہ رحمان کیا ہے اس کے بارے میں پوچھو. الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان کے بارے میں پوچھو. اگر تم کسی باخبر سے ملو گے، کسی باخبر سے ملو تو رحمان کے بارے میں بس سمجھ آ رہی. اور یہ رحمان کا لفظ دیکھیے گا کہ قرآن شروع ہوتا ہے رحمان سے. اللہ کا نام، اللہ کا اسم جلالہ
پہلے استعمال ہوا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کی پہلی آیت نہیں ہے. کیا علماء کرام اس طرح جانتے ہیں, لکھی ہوئی ہے ابتدا میں آیت, لیکن آیت سورہ فاتحہ کا جز بنی ہوئی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ سورہ نمل قرآن کا جز بنا ہے, سورہ کا جز. خیر تو شروع ہوئی قرآن کا سلسلہ شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ, للہ اللہ کا اسم جلالہ, اس میں ذات پہلے استعمال ہوا, پھر اس کے بعد رب العالمین, اس کے بعد سب سے پہلے الرحمن, رحمان کا لفظ آیا. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کتابت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے بعد سب سے پہلے رحمان کا ذکر آیا. تو بندے خدا رب کے بعد یا اللہ کے بعد سب سے پہلے رحمان کا ذکر آیا ہے قرآن میں. تو رحمان ہے کیا؟ سوائے کسی کے لیے یہ صفت نہیں ہے. اللہ کے سوائے کوئی خالق نہیں ہے, مصطفیٰ بھی خالق نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوائے کوئی رحمان نہیں. کیا مطلب؟ آپ کو وجود دینے والا, آپ کو نیست سے ہست کرنے والا, آپ کو عدم سے معرض وجود میں لانے والا, آپ نہیں تھے آپ کو موجود کرنے والا پیدا کر کے, یہ ہے رحمان. اسے موجود کرنا یہ سب سے بڑا کرم, یہ سب سے بڑی رحمت. اسی لیے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. اور بندگان خدا, اب وہ رحمان جس نے تمہیں پیدا کیا, پیدا کر کے تم سے جدا ہے یا تمہارے ساتھ ہے, یہ بتانا کس کا کام ہے؟ الرحمن الرحیم بھی. جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں قرآن کا علم دیا, جس نے تمہیں سب کچھ دیا, جس نے تمہیں زمین دی, آسمان دیے, چاند دیے, انسانات دیے, حیوانات دیے, نور مصطفیٰ سے بنی ہوئی ساری کائنات دی, اور نور مصطفیٰ کو بھی تم کو دے دیا. کیسے دیا؟ نور مصطفیٰ سے تمہیں بنایا, اور جس نور سے تم بنائے گئے وہ نور بھی تمہیں میں رکھ دیا, اور کہہ دیا کہ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا. تم نے اللہ کا رسول تم کو بنایا بھی نور مصطفیٰ سے, اور جس نور سے تم کو بنایا گیا وہ نور بھی تمہارے اندر رکھ دیا گیا. نعرہ تکبیر. فلیٹ کا اوپر آتی ہے تو دکان میں رکھتی ہے, آسانی سے مل گئی. وہاں جا کے لینا تھا تو یہاں ملتی ہے. تو معلوم یہ ہوا جگہ بدلتی ہے, آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. لے سکتے ہو تو وہاں جا کے لو, دولت ہے تو, دولت جو نہیں ہے وہاں بھی مل جاتی ہے جہاں وہ لینا چاہتا ہے. 300 روپے ملے گی. اب تو وہ کتاب ہے چلا لے. 20 برس پہلے جب ڈاکٹری پڑھ رہا تھا, وہ شخص جانتے نا, صحیح ہے. وہ کہاں تجدد امثال نے کہیں سے کہیں پہنچا تھا, ہزاروں بار پناہ و بقا کے مرحلے سے گزرے. اور صحیح بات کہی ہوا بول رہے. عالم کیا ہے, ازل سے ابد تک پناہ بقا کی آنکھ مچولی. تو کیا عرض کر رہا تھا, وہ کہاں ہم بھی تو ہم نہیں ہیں, تم بھی تو تم نہیں ہو, ہم بھی تو آج ہم نہیں. وہ بدل گیا. لیکن وہ کتاب چلائیں گے نہیں بھائی, اب تو پریکٹس کر رہے ہیں, ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے. کیوں بھائی, پیسے دے کر خرید دی, کیوں ڈالیں گے, ہماری کتاب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا, تصویر ہے, کوئی جلائے گا عاشق؟ اس کا یہ مطلب نہیں فوٹو لو آپ, تصویریں لگاؤ. ایک گھر میں چلا گیا, پیر کی تصویر سے اپنی تصویر لگا کے اس کے اوپر سیریل سیٹ سب جمع جلا دیا. یہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد بڑھ اللہ شروع ہو گیا. اسی طرح سے تصویر پرستی شروع ہوئی. یہ
تصویریں وغیرہ آویزہ نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خیر بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ پھول ڈال دیے یہ کیا ہے؟ تو عقیدت ہے بات. عقیدت وہ جو حقیقت پر مبنی ہے. یہ عقیدت پالو نہیں یہاں تک کیا. بس سمجھ میں آئی. اور کسی گناہگار کی پہلے تصویر نہیں بنی، پیغمبروں کی بنائی گئی. مجسمے تو پہلے وہی کر رہے ہیں، وہیں سے بت پرستی شروع ہوئی. اب بھی تو عیسائی کیا کرتے ہیں؟ مجسمہ کس کا رکھتے ہیں؟ وہ تمہارا ہمارا رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو بندے نے خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ سیریل سیٹ جلا دیا. حسن بھیا تم نے دیکھا ہوگا کیا ہے؟ تو سرکار کا فوٹو ہے جلا دیا. اس کی ایک جگہ ہے نا یہ پھول لگا دیا، نکال کیا کر رہا. بات سمجھ میں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آگ میں نہیں تو بندگان خدا جس میں نور مصطفیٰ ہو، جو نور مصطفیٰ سے بنایا گیا ہو، وہ آگ میں کیسے جلے؟ کیا حضرت قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہوں حضرت سنو حضرت قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب آپ جب تک ان میں رہیں گے اللہ کی شان یہ نہیں جو انہیں عذاب دے. ما کان اللہ وہم یستغفرون. اس سے بات کی بات کی پہلے نبی کے ساتھ کی بات. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کی یہ شان نہیں ہے مصطفیٰ کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ فیہم آپ میں رہے. اللہ کی یہ شان نہیں. ارے دنیا کا عذاب بن کر یا آخرت کا عذاب بن کر بولو. دنیا کا عذاب بڑھ کر یا آخرت کا عذاب بڑھ کر بولو نا. حدیث شریف میں آیا کہ دنیا کی جو آگ ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور آدم کے ساتھ آمین. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا حدیث شریف میں آیا کہ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے کہ دنیا کی آگ 70 حصے کم حرارت رکھنے والی ہے دنیا کی آگ. اس آگ میں آپ اپنے خون سے بنے ہوئے بچے کو جھونک دیں گے؟ نہیں. جھونک دیں گے؟ نہیں تو جھونکیں گے نا. بس سمجھ میں کوئی جھونکنے چلا گیا تو منسٹر ہے جھونکنے چلا گیا تو آپ اپنے بچے کی سفارش کریں گے نہیں کریں گے؟ سفارش کا مطلب سفارش کریں گے نہیں کریں گے؟ میرا بچہ ہے آگے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے؟ آپ کی بیوی آگے بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ صاحب آؤں پڑھتی ہوں میرا بچہ ہے میرے خون سے بنا ہے. بس سمجھ میں آئی؟ اسی لیے مصطفیٰ کو شفیع بنا لیا. آیت پڑھنے کے لیے آیت بھی اتار دی. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اگر جہنم میں جھونکنے کا وقت آئے گا نبی آیت پڑھیں کیا نام کیا بعید ہے. مولا تو نے کہا تھا دنیا میں کہ اللہ عذاب نہیں دے گا ان کو جب تک کہ آپ ان میں ہوں گے. مولا تم نے خود کہا نا وَعَلَمْنَا فِيكُمْ جہنم میں اللہ کا رسول تمہیں ہے اسے معلوم بھی ہے کہ میرا نور اس کے اندر ہے اور میرے نور سے وہ بنایا گیا ہے. مولا یہ جانتا ہے یہ آیت بھی جانتا ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں. آپ موجود رہیں اندر تو عذاب نہیں دے گا اللہ. جب آپ کے نور سے وہ بنا ہے تو اسے عذاب کیسے دے گا؟ دنیا میں عذاب نہیں دے گا تو آخرت میں دے گا. موجودی عذاب نہیں دے گا تو دائم نہیں عذاب دے گا. بات سمجھ میں کہا جائے کہ جو میرے نبی کے نور سے بنے جس میں میرا نبی ہو وہ آگ میں کیسے جائے؟ وہ آگ میں جبریل کا پر تو پل صراط سے بچا لے. پل سے گزار راہ گزر کو خبر نہ ہو. علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ پل سے گزارو یا رسول اللہ پل سے گزارو نہ
خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ان سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، ان سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ تو جبریل کے پر آگ میں گرنے سے بچا لیں، اور محمد کا نور آگ میں جلنے سے نہ بچائیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جب تک رہیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا، آپ جب تک رہیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا، تو پھر کیا دے گا؟ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں مصطفیٰ ہیں، اسے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے دین دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، احسان دیتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، طہارتیں دیتا ہے، ارے اس کا نام کر دیتا ہے، دونوں جہاں میں اس کی شان بڑھا دیتا ہے۔ ارے اسے کیا نہیں دیتا؟ جو خدا کی بارگاہ میں، جس کے تعلق سے وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے وہ قبول کر لیتا ہے۔ غوث اعظم نے یہ بات جان لی کہ مجھ میں مصطفیٰ ہے، مجھ میں نور مصطفیٰ ہے، اور میں نور مصطفیٰ سے بنا ہوں، تو وہ کہتے ہیں مریدی لا تخف، اے میرے مرید ڈر مت، ڈر نہیں، میں گر جانتا ہوں، میں راز جانتا ہوں کہ مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر جہنم میں جانے کا وقت آ جائے گا تو میں بول لوں گا جو بولنا ہے خدا کو، میں کہہ دوں گا جو کہنا ہے خدا سے۔ ارے تو کس کے نور سے بنا ہے میں جانتا ہوں، ارے تجھ میں کون پوشیدہ ہے میں جانتا ہوں۔ ارے ہزاروں جنتیں جس نبی کے نور سے بن سکتی ہیں، وہ نبی ہم میں موجود ہے۔ جنت جس کے نور سے بنے وہ نور ہم میں موجود ہو، ہم جہنم میں جائیں اگر چلے بھی جائیں، اگر چلے بھی جائیں تو جہنم کہاں رہے؟ جہنم میں چلے نہیں کیا؟ ہمارے فرشتے جہنم میں ہیں عذاب دینے والے، چلتے نہیں، کیا بات ہے، جلتے نہیں، بس سمجھ میں آئے؟ تو بندگان خدا نبی کے نور کے ساتھ رہو گے تو جلنا کہاں ہے، جینا ہی جینا ہے۔ تو بندگان خدا ہم اہل سنت ہیں، ہمارا فخر اس بات پر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کسی کو دولت کا فخر ہے، کسی کو مال کا فخر ہے، کسی کو جمال کا فخر ہے، کوئی فخر کرتا ہے مال پر، کسی کا ہے فخر جمال پر، مجھے فخر ہے کہ تو ساتھ ہے، تیری ذات پر مجھے ناز۔